بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس میں محفل میلاد میں بہادر یار جنگ اکیڈمی میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ہم سب کو آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے زنگ آلود قلب و نظر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جلا عطا فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب محترم ڈاکٹر سید وسیم صاحب اور میرے لیے بہت لائق احترام جناب سید صبیح الدین حسینی صاحب، جنہوں نے اس ناچیز کو آپ تمام دوست احباب کے سامنے اس علم و دانش کے مرکز میں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع عنایت فرمایا. نواب بہادر یار جنگ تحریک پاکستان کے وہ عظیم چمکتے دمکتے ستارے ہیں جنہوں نے وہ مملکت خداداد جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم ہونا تھا، اس پوری تحریک میں اپنی خوبصورت آواز اور علم و دانش پر مبنی تقاریر سے تحریک پاکستان میں جنہوں نے جان ڈالی. اور میں نے یہ بات خود محترم آزاد بن حیدر صاحب سے سنی کہ بہادر یار جنگ ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بکثرت درود و سلام پڑھتے تھے، اور حضور علیہ السلام پر بکثرت درود و سلام پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پسینے میں خوشبو پیدا فرما دی تھی. جو لوگ ان کے قریب بیٹھا کرتے تھے وہ آقا علیہ السلام کے درود کی خوشبو ان کی زبان اور ان کے جسم سے محسوس کیا کرتے تھے. یہ محفل میلاد ہے، اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، یہ وہ شخص ہے جس نے 50 سے زائد برس تک مسند افتاء اور ارشاد کو زینت بخشی، اور تقریباً 50 برس تک درس حدیث اور درس سیرت دیتے رہے. وہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، میرے دامن میں کوئی نیکی ایسی نہیں جو کل قیامت کے دن میں تیرے دربار میں پیش کر سکوں. ہاں، ایک عمل ایسا ہے جس کے نتیجے میں امید کرتا ہوں کہ تو قیامت کے دن میری مغفرت فرمائے گا، اور وہ عمل یہ ہے
کہ میں ہر سال تیرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل منعقد کرتا ہوں۔ لہذا حضور کے ذکر کی محفل کو منعقد کرنا، آقا علیہ السلام کے میلاد کی مجالس کو سجانا، لوگوں کو دعوت دینا اور بیٹھ کر نعت سننا اور سنانا اور آقا علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ سننا، اللہ تعالیٰ اس عمل سے اہل ایمان کے دلوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ لہذا اس عمل کو کبھی منقطع نہ کیا جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ذکر انسان کے دل کو ایمانی جلا عطا فرماتا ہے۔ آج جس عنوان پر میں تمام احباب کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مجھے سید صبیح الدین صاحب نے بتایا کہ یہاں بڑی تعداد میں تمام اہل علم و دانش اپنے اہل خانہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آقا علیہ السلام کا بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو تعلق کتب سیرت میں بیان ہوا ہے اور قرآن و سنت میں جس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو والدین کے لیے بالخصوص بچوں کی تربیت کے اعتبار سے بیان فرمایا ہے، میں چند ایک گزارشات اس تناظر میں بالخصوص تمام سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ یہاں جامعہ کراچی کے اساتذہ بھی تشریف فرما ہیں، مختلف جامعات کے فضلاء، اساتذہ، اہل علم و دانش تشریف فرما ہیں، اور اس اکیڈمی میں وہ اہل علم جو اپنی قلم کی جولانیاں بھی دکھاتے ہیں اور وہ لوگ جو درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں وہ میرے سامعین میں سے ہیں، لیکن آج میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ آپ نے بحیثیت ایک باپ اور بحیثیت ایک ماں اس پوری گفتگو کو سماعت کرنا ہے۔ ہر انسان کے وجود کے تقریباً 5 مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ انسان کی پرسنالٹی اور اس کے وجود کی 5 ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں، اور جب تک ان تمام تر جہات سے کسی وجود کی تربیت کا اہتمام نہ کیا جائے تو کبھی بھی کوئی شخص تربیت یافتہ ہو کر اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ یہ اولاد تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، دلوں کا پھل ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام اور تحفہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں جو کچھ کماتے ہو، تمہاری تمام تر کمائی میں اگر سب سے بہترین کوئی کمائی ہے تو وہ تمہاری نیک اولاد ہے۔ عموماً اولاد کو والدین کے آداب بتائے جاتے ہیں، اور تقریباً تمام ہی مجالس میں جب کہیں اولاد یا بچے نوجوان کہیں حاضر ہوتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے والدین کے آداب اور حقوق کیا ہیں، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں والدین کو یہ بتا سکوں کہ ان کی اولاد کا ان پر کیا حق ہے، اور اگر آج تک ہم نے اس حق کو پامال کیا ہے، نظر انداز کیا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ بقیہ زندگی میں ہم درست طور پر سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ انسان کی زندگی کا ایک پہلو اسپریچول ہے، روحانی۔ ہمیں اپنی بچے کی صرف مادی نقطہ نظر سے جسمانی تربیت نہیں کرنی، بلکہ اس کے وجود کی اسپریچول ڈائمنشن کی طرف بھی توجہ دیتے ہوئے اپنے بچے کی روحانی تربیت کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا پہلو ایتھیکل ہے، جس کو اخلاقی پہلو کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر ہم ایجوکیشن پر توجہ دیتے ہیں، لیکن نالج، علم
اور بچوں کی اخلاقی تربیت اور تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی، تو انسان کے وجود کا ایک پہلو اسپریچول ہے، ایتھیکل ہے، انٹلیکچول ہے، فزیکل ہے اور ایستھیٹیکل ہے۔ اگر آپ کسی وجود کی اخلاقی، روحانی، جمالیاتی، جسمانی، ذہنی اور اخلاقی اعتبارات سے درست تربیت کر دیں اور اس تربیت کا مرکز اور محور محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو یقیناً آپ ایک ایسے وجود کو پروان چڑھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو نہ صرف ملک و ملت کے لیے بلکہ خصوصی طور پر پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہترین انسان ثابت ہوگا۔ جامعہ کراچی کے ایک استاد نے مجھے بتایا کہ ایک سائیکیٹرک کے پاس ایک بچے کو لایا گیا اور والدین کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ بچہ کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس بچے نے گھر میں بت لا کر رکھ لیے، بتوں کے آگے کھانا پیش کرنے لگا، والدین سمجھے کوئی نفسیاتی مرض لاحق ہو گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس بچے سے گفتگو کی تو معلوم یہ ہوا کہ جب سے بچے کی پیدائش ہوئی ہے آج تک والدین نے گھر میں اللہ کا نام ہی نہیں لیا۔ تو وہ بچہ فلموں کو دیکھتے دیکھتے بس یہی سمجھنے لگا کہ شاید یہ مٹی کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے آئیڈلز کی بت، نعوذ باللہ، یہی میرا خالق اور خدا ہے۔ جب صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہو کہ 4th اور 5th جنریشن کے دور میں جب انڈسٹریل، ٹیکنالوجیکل، فلسافیکل، سائنٹیفک ریولوشن برپا ہو چکا ہے، ان ڈیوائسز کی وجہ سے پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور گلوبلائزیشن کے دور میں آپ ملٹی کلچرلزم کو پروان چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسے وقت میں آپ نے اپنے بچوں کی درست سمت میں تربیت نہ کی تو یقین جانیں کہ بعید نہیں ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں بظاہر ہمیں مسلمان نظر آتی ہوں لیکن ذہنی طور پر وہ دین اسلام کو ترک کر چکے ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے بچوں پر، اہل خانہ پر کسی کو رحم دل نہیں دیکھا۔ حضرت امام حسن حسین علیہم السلام، اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی آنکھ سے، امام حسین فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کی آنکھ سے ہم اہل بیت کی محبت میں ایک آنسو نکل آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس آنسو کی برکت سے اللہ تعالی اس شخص کی مغفرت فرما دے گا۔ کہ اہل بیت کی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں؟ امامہ بنت عاص جو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی ہیں، حضور علیہ السلام حالت نماز میں اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں، اگر پشت پر آ جائیں تو سجدے کو طویل فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر قاعدہ میں ہو تو اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ کھانے کی دعوت میں کہیں جا رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کہیں باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو حدیث کے لفظ ہیں کہ فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آگے بڑھے اور ارادہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی باہوں میں لے لیں۔
اور حدیث کے لفظ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فجعل الغلام یفر ہاہنا مرتن وہناک مرتن، آپ کبھی یہاں بھاگنے لگے اور کبھی وہاں بھاگنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا اور اپنا دست مبارک آپ کی تھوڑی کے نیچے اور آپ کی کنپٹی پر رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بوسہ دیا، انہیں چوما، گلے لگایا اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت رکھتا ہے. اس سے سبق کیا حاصل ہوا؟ اپنے بچوں سے محبت کیجیے. اگر پیرنٹس اور بچوں کے درمیان گیپ پیدا ہو جائے تو یاد رکھ لیں کبھی بھی اولاد آپ کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر نہیں کریں گے. وہ اپنی باتوں کو غیروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. کبھی غور کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو کتنی بار گلے لگاتے ہیں، کتنی بار محبت سے بات کرتے ہیں. عموماً جب والدین نصیحت کرتے ہیں تو پہلے جوتا اور اس کے بعد گالی اور پھر اس کے بعد کوئی نصیحت ہوتی ہے، تو یقیناً اس صورت میں بچوں کا کسی بات کو درست طور پر سمجھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائی ابو عمیر کے پاس سے گزرے. ان کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان کے پاس سے گزرتے تو ان کے پرندے کا احوال پوچھا کرتے تھے. جب اس پرندے کا قضائے الہی سے انتقال ہو گیا، وہ پرندہ اس کی موت واقع ہو گئی، مر گیا، اور وہ بچہ غم زدہ ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس بچے کے پاس سے گزرے تو فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے اس چھوٹے سے پرندہ کا کیا بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے دلجوئی کرتے ہوئے اس بچے کے ساتھ گفتگو فرمائی. حضرت امام بزار اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من عالی ابنتین او ثلاث بنات، جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کی یا 3 بیٹیوں کی تربیت کی، اور ایک حدیث میں ہے او اختین او ثلاث اخوات، جس نے اپنی 2 بہنوں کی یا 3 بہنوں کی تربیت کی، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں یا بہنیں دنیا سے چلی جائیں، یا یہ شخص اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی تربیت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے، تو حضور علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی اور اپنی درمیان والی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح سے ہوں گے. آپ اندازہ کیجئے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ محمد الرسول اللہ کی قربت چاہتا ہے، اور تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پانی کا وہ قطرہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے مس ہوا، وہ پانی کا قطرہ دنیا و ما فیہا کے ہر پانی سے افضل اور زیادہ بابرکت ہے. اگر حضور علیہ السلام کسی کو اپنی قربت عطا فرما رہے ہیں، کسی کو اپنی مجالست اور رفاقت سے قیامت کے دن نواز رہے ہیں، تو یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی 2 یا 3 بیٹیوں اور بہنوں کی اچھی تربیت کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو گلے لگاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سواری بنتے ہیں، انہیں چومتے ہیں، سونگتے ہیں، اچھا لباس پہناتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، انہیں گھٹی اپنی زبان مبارک سے دیتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یتیموں کی کفالت فرماتے ہیں. اور یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک یہودی بچے کے بارے میں ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ ان غلاما یہودیا کان یدع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءه ویناول نعلیہ. فرماتے ہیں کہ ایک یہودی بچہ، اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو گئی. بچہ یہودی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. فرمایا اگر تم اہل ایمان کا کسی کو بدترین دشمن پاؤ گے تو فرمایا وہ اہل شرک ہیں یا یہود ہیں.
دشمنوں کا بیٹا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دینے کی نعوذ باللہ کوشش کر چکے ہیں. ایک موقع پر بھاری پتھر گرا کر شہید کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، اور اس محلے سے آئے ہوئے بچے کو حضور سے محبت ہو گئی. اب آقا علیہ السلام کی محبت میں وہ کیا کرتا ہے؟ کانا یدعو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے تو وضو کا پانی رکھ دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی محبت میں وضو کا پانی رکھ دیا کرتا تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جاتے تو وہ صحابہ سے پہلے سبقت لے جا کر یناولہ نعلیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین شریفین کو اپنے پاس رکھ لیتا. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے تشریف لاتے تو وہ جھک کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں نالین شریفین کو پیش کرتا. اب وہ بچہ بیمار ہو گیا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام از خود اس بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سر کے قریب بیٹھ گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو دیکھا، فرمایا قل لا الہ الا اللہ. میرے ساتھ مل کر کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس چھوٹے بچے نے اپنے والد کو دیکھا، فسکت ابوہ فاعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بچے نے پھر باپ کو دیکھا، حضور علیہ السلام نے اپنی بات کو دوبارہ دہرایا. اس نے پھر اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ مجھ پر ظلم نہ کرے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی توجہ فرمائی کہ اس کے والد نے کہا اطیع ابا القاسم، اے بچے تو محمد الرسول اللہ ابو القاسم کی اطاعت کر لے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اور کلمہ یوں پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے کہ اس بچے کی آنکھیں بند ہو گئیں. آخری وقت تھا، روح جسم سے پرواز کر گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس بچے کے گھر سے باہر نکلے تو فرمایا الحمدللہ الذی اخرجہ بی من النار. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے وسیلے سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شفقت فرمانا، آقا علیہ السلام سے محبت کا ہو جانا، حضور کی خدمت کو بجا لانا، اور آقا علیہ السلام کی محبت میں خود کو فدا کر دینا، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالی جہنم سے نجات عطا نہیں فرماتا، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضور خود کلمہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آتے ہیں. کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے آتے ہیں. حضرت حسن بن علی علیہ السلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا تو قریب ہی اقرع بن حابس تمیمی موجود تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو چوما نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم. فرمایا جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا، فرمایا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اب توجہ سے سنیے گا، اولاد کا قتل، بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کی جائے. پری قرآنک ایرا میں مشرکین اپنے بچوں کو یونان کے اندر قتل کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. فرمایا اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے خوف سے قتل نہ کرنا. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. فرمایا انہیں بھی ہم رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. فرمایا بچوں کا قتل کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور جب بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو کیسے افسوس کی بات ہے کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا جب کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ خبر دی جاتی ہے، فرمایا بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، من سوء ما بشر به، فرمایا کہ وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے کہ نعوذ باللہ کس بری بات کی اسے خبر دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پروردگار عالم نے ظالم قرار دیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ماؤں کا فرض بتاتا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، فرمایا ماؤں پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کو کم از کم بتا رہا ہوں 2 سال دودھ پلائیں۔ ایک غلط فہمی ہے کہ بیٹے کو 2.5 سال اور بیٹی کو 2 سال۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مکمل 2 سال، لیکن ثبوت رضاعت کی عمر 2.5 برس تک ہے، تو 2 سال تک دودھ پلانا یہ ماں پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ آج بچے اپنی ماں سے دور کیوں ہو گئے؟ اسے قیامت کی علامت قرار دیا گیا کہ بیٹا اپنی بیوی سے قریب اور ماں سے دور ہوگا، بیٹا اپنی بیوی کے قریب، دوستوں کے قریب اور اپنے باپ سے دور ہو جائے گا۔ سبب کیا ہے؟ یہی سبب ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی بہتر تربیت پر توجہ نہیں دی۔ دعا تعلیم کی جا رہی ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کیسے کرے۔ رب ارحمہما، اے میرے رب میرے دونوں والدین پر رحم فرما، جیسے میرے دونوں والدین نے میری تربیت کی جب میں بہت چھوٹا تھا۔ اب دعا کا کمبینیشن دیکھ رہے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو والدین نے میری تربیت کی۔ ذرا نوجوان لمحے بھر کے لیے سوچیں، ایک چھوٹے سے بچے کو، نومولود کو دیکھیں، نہ وہ قضائے حاجت میں خود کو پاک رکھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ لباس بدل سکتا ہے۔ کس طرح سے اس کے ماں باپ شب و روز محنت کر کے اس کے لیے زندگی کی ضروریات کو مہیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد اللہ سے تم پر رحم کی دعا کرے تو کما ربیانی صغیرہ، بچپن میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کی اولاد صالح اگر مرنے کے بعد دعا کرتی رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کا عمل مرنے کے بعد بھی کبھی منقطع نہیں فرماتا۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اولاد کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ قرآن میں کچھ دعائیں منقول ہیں۔ والدین عموماً بچوں کو صرف بددعائیں دیتے ہیں، دعا کرتے ہوئے تنہائی میں ضرور کرتے ہوں گے، لیکن سامنے دعائیں دینے میں بہت کنجوسی کا بعض اوقات اظہار کرتے ہیں۔ لیکن بچوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ والدین اگر کبھی زبان سے کچھ برا کہتے بھی ہیں تو دل سے آپ کو کبھی برا نہیں کہتے۔ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے سے کہے کہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، آپ کہیں کہ محترمہ آپ زحمت نہ کریں، آپ کی طرف سے ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، تو وہی ماں آپ سے لڑنے کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے رب کریم مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اور اے میرے رب ہماری دعا کو قبول فرما۔ پہلے خود نماز پڑھیں گے تو اولاد نماز پڑھے گی۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری دعا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے رب کریم میری نسل کی اصلاح فرما دے۔ سورہ فرقان میں بڑی اہم دعا ہے، جن کے بچے نافرمان ہوں یہ 3 دعائیں ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے رب کریم ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت بنتی ہے جب وہ دین کے مطابق عمل کرنے والی ہو۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور پھر ایک اور جگہ فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنے خاندان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مالی حقوق، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اپنی اولاد کو جائیداد میں اس کا حق ادا کریں۔ بعض اوقات والدین اپنی جائیداد میں سے بچوں کو عاق کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اب اسے ترکہ کہا جاتا ہے۔ جائیداد اور میراث کا مال اس طرح تقسیم ہوگا جیسے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ حضور نے فرمایا مروا ابناءکم بالصلاۃ لسبع سنین، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں، توجہ سے سنیے گا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، 10 برس کے ہو جائیں تو تادیب کے لیے انہیں تھپڑ بھی لگاؤ، انہیں مارو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو ان کے بیڈز، ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ اس میں اتنی بڑی حکمت ہے، اتنی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ فرمایا جب تمہارے بچے 10 برس کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو، ان کے اوڑھنے کی چادروں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ کننا نعلم اولادنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلمهم السورۃ من القرآن۔ فرماتے ہم اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگوں کی کہانیاں ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے ہم اپنے بچوں کو قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ اسٹوریز، الادین کی نہیں، پریوں کی نہیں، جنات کی نہیں، ہندوؤں، مشرکوں اور مغربی تہذیب میں مبتلا لوگوں کی نہیں، بلکہ اپنے بچوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جنگوں کے واقعات سنائیں۔ کس طرح صحابہ نے اپنی جان کو حضور کے نام پر فدا فرمایا۔ کنز العمال میں امام مکحول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اہل الشام نے جب آپ سے مسئلہ پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا الصحۃ والفراغ، تمہارا فارغ وقت اور تمہاری صحت۔ یہ موبائل فونز، ڈیوائسز، ڈیجیٹل ورلڈ نے ہمارے وقت کو بھی تباہ و برباد کیا اور ہماری صحت کو بھی تاخت و تاراج کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی اولاد کو تیراکی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ اور گھڑ سواری سکھاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اپنے بچوں کو انگیج کیجئے ایک ایسی پوزیٹیو ایکٹیویٹی میں کہ جو ان کو جسمانی، اخلاقی، روحانی اور جمالیاتی اعتبار سے خوبصورت بنائے اور ان کے وجود کو بہتر انداز سے پروان چڑھائے۔ آج ہمارے بچے گھڑ سواری تو کرتے ہیں لیکن ویڈیو گیم میں، تیراکی بھی کرتے ہیں، اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو انڈور سے نکال کر آؤٹ ڈور کی طرف لے جایا جائے۔ جو اسلامک پرسپیکٹو ہے وہ انڈور گیمز کا کم سے کم ترین آپ کو ملتا ہے۔ ہمارے ہاں ویسٹرن کارٹونز کی مقابلے میں لوگوں نے اسلامک کارٹونز بنا لیے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کا اسکرین ٹائم کم کر کے، ختم کر کے انڈور سے انہیں آؤٹ ڈور کی طرف لے جائیں، جو حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھانا۔ کتنی چیزیں؟ باز بلند بولیں، 3 چیزیں ضرور سکھانا۔ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی محبت ضرور سکھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وحب اہل بیتہ، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھانا۔ وقراءۃ القرآن، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھانا۔ ہمیں خود قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ آپ ذرا لمحے بھر کے لیے سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں،
اور وہ کتاب جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہو۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ ایک سروے کریں، آپ تو ماشاءاللہ حضرات یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں جو یونیورسٹیز میں ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور پوسٹ ڈاک لیول پر بھی اگر آپ چلے جائیں، لوگوں کو حلال اور حرام کا علم نہیں ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اور اگر ایک مسلمان کو حلال اور حرام کا علم نہیں ہے تو یقین جانیے کہ پھر انسان کی پوری زندگی جانوروں سے بدترین ہو جاتی ہے۔ قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ اپنے نبی کی محبت کیسے؟ اس طرح کی نیک محافل میں سیرت کے واقعات نیک مجالس سے جوڑ کر رکھیں۔ فرمایا جس کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہو اسے چاہیے اس کا خوبصورت نام رکھے، یہ بچے کا حق ہے۔ بعض اوقات والدین ایک نئے نام کی تلاش میں کوئی ایسا خراب معنی پر مشتمل نام رکھ دیتے ہیں جو اولاد کے لیے جچتا نہیں۔ تو فرمایا اپنے بچوں کا اچھا نام رکھنا اور اسے ادب سکھانا۔ کیا سکھانا؟ ایٹیکیٹس، مینرز اور آداب ایجوکیشن سے نہیں آتے، نالج سے آتے ہیں۔ یہ کمرشلائزڈ ایجوکیشن یہ آپ کے بچوں کی روحانی اور اخلاقی تربیت نہیں کرتی۔ یہ ویسٹرنائزڈ ایجوکیشن یہ ہمارے بچوں کو ادب نہیں سکھاتی۔ اگر ادب سیکھنا ہے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دینا۔ بچوں کی عمریں نکل رہی ہیں، ابا نے کہا ہے تیری تو میں شادی نہیں کروں، بیٹی کی عمر نکلی جا رہی ہے، بس باپ کہتا ہے کہ یہاں نہیں کرنی وہاں نہیں کرنی، کبھی خالہ بیچ میں آڑے آ جاتی ہیں، کبھی ماں کی کو نئی فرمائش نکل آتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بچے بالغ ہو جائیں، رشد عقل مندی کو پہنچ جائیں، ان کی عمر اس قابل ہے کہ نکاح کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہنی قوتیں عطا فرمائی ہیں، وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، اپنے بچوں کی مدد کیجیے۔ فرمایا اگر تم نے شادی نہ کی اور پھر بچہ کسی گناہ میں مبتلا ہوا تو فرمایا اس گناہ کا وبال والدین کے اوپر بھی ہوگا۔ کہ سورہ لقمان کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تربیت اولاد کے بہت سنہری اصول عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اپنی اولاد کے عقیدے کی حفاظت کریں، عقیدے، بلیف، فیتھ کی حفاظت کیجئے، کیونکہ ایکشنز آر گورن بائی یور فیتھ، بلیفز اینڈ آئیڈیاز۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کریں۔ فرمایا کبھی شرک مت کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یا بنیہ، انداز دیکھ رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، انداز دیکھ رہے ہیں لقمان علیہ السلام کیسے بات کر رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی ذرہ ہو، وہ آسمانوں میں کہیں ہو، پہاڑوں میں ہو، زمین کے کسی تہ میں پوشیدہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر۔ اگر یہ سافٹ ویئر بچوں کے ذہنوں میں انسٹال کر دیا جائے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنی انٹرنیٹ کی ہسٹری کو اپنے والدین سے پوشیدہ رکھنے میں کچھ شرم محسوس نہیں کریں گے۔ تو اپنے بچوں کے ذہن میں، یہ قلب و ذہن میں ہمارے یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ اللہ کے ولی کی تعریف یہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ آج ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہماری تنہائی پاک ہے؟ پھر فرمایا یا بنیہ اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکو۔ جب بچے کو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ یہ ریپر تمہیں ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے، تو بچے کو یہ بھی سکھائیں کہ سچ بولنا ہے، سخاوت کرنی ہے،
شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اگر حج فرض ہو تو حج ادا کرنا ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، اور بچے کو برائی سے روکنا سکھائیں گے تو جب بچہ خود کہے گا تو باعمل بنتا چلا جائے۔ اے میرے بیٹے، فرمایا لوگوں کے سامنے بدخلقی سے نہ ملنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اللہ اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو پست رکھا کرو۔ یہ جو بچے اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، یہ آپ سے کہا جا رہا ہے، یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے، اپنے والدین کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ فرمایا اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے زیادہ کرخت اور ناپسندیدہ آواز فرمایا وہ گدھے کی آواز۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں اس بات پر ختم کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ میں اکثر سناتا ہوں کہ والدین کی تربیت کتنا میٹر کرتی ہے۔ ایک بچہ پاکستان بننے سے قبل اسکول میں جب انسپیکشن ٹیم کے لوگ آئے تو اساتذہ نے بچوں کو کچھ سوالات سکھا دیے کہ یہ سوال کریں تو یہ جواب دے دینا۔ تو ایک انسپیکٹر نے آ کر ایک مسلمان بچے سے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کا نام کیا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں باہر چلا جاؤں، تھوڑی دیر میں آ کر آپ کو مسلمانوں کے نبی کا نام بتا دیتا ہوں۔ تو اس شخص نے بہت غصہ کیا اور کہا کہ تم مسلمانوں کے بچے ہو اور تمہیں مسلمانوں کے نبی کا نام نہیں معلوم؟ اگر تم نے وقفے کے بعد مسلمانوں کے نبی کا نام نہیں بتایا تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ وقفے کے بعد جب اس بچے سے یہی سوال کیا گیا تو اس نے ادب سے نگاہیں جھکا کر کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 99 اسماء زبانی سنا دیے۔ تو اساتذہ نے پوچھا کہ تم نے پہلے کیوں نہ سنائے؟ تو کہا کہ دراصل میرے والدین کی تربیت ہے کہ بیٹا کبھی حضور کا نام اپنی زبان سے بغیر وضو کے نہ لینا۔ میں اس وقت بغیر وضو کے تھا اور میں چاہتا تھا کہ وضو کرنے کے بعد حضور کا نام مبارک اپنی زبان پر لاؤں۔ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں لیکن ان کا قلب و ذہن حضور کی بارگاہ میں لگا ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔